بعد یک عمر بھی زرخیز ہے غالب کی زمین، مال خام اچھا ہے پلو سو مال اچھا ہے۔ تاریخ شاعری کے سلسلے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو مرزا غالبی سے تعلق رکھتا ہے۔ داغ دہلوی بہت چھوٹے تھے، مرزا غالب سے ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو وہ پہلے تو ذوق کے شاگرد تھے، شیخ ابراہیم ذوق کے۔ ان کے انتقال کے بعد 4-5 سال تک وہ غالب سے بہت قریب آ گئے تھے، تو اکثر وہ جاتے تھے غالب کے گھر پہ، تو مرزا غالب ان سے اپنی غزلوں پر غزلیں کہلواتے تھے، اور یہ کئی 3-4 غزلیں ہیں ان کی، اور بھی زیادہ ہوں گی، کہ وہ اس پر ان سے شعر کروائے، اور اس میں بڑے اچھے اچھے شعر داغ نے کہے ہیں۔ تو یہ اور بہت خوش ہوتے تھے مرزا غالب جو ہیں، وہ داغ ایک بہت نوجوان شاعر تھے اور تیزی سے دلی کے شاعری کے آسمان پر نمودار ہو رہے تھے، تو غالب داغ کی ابتدائی جو تربیت ہوئی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، وہ غالب جیسے بڑے شاعر کے ساتھ ان کی صحبتوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح سے کوئی شاعر یا کوئی بہت بڑا شاعر نئے ابھرتے ہوئے نئی ذہنی صلاحیت کو، شعری صلاحیت کو چمکاتا ہے، اس کو دمکاتا ہے، اس کی جو پوٹینشیلٹیز ہیں ان کو باہر لانے میں، ایکچولائز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حسن مہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ناظرین آداب، آج مرزا غالب کے یوم ولادت پر انہی کی زمین میں میری یہ غزل ان کے حضور پیش ہے۔ ہو اگر ظرف تو پھر مائے کا کمال اچھا ہے، ہو اگر ظرف تو پھر مائے کا کمال اچھا ہے، ساغر جم نہ کوئی جام سفال اچھا ہے۔ امتحاں گر ہو ضروری تو بغاوت اچھی، امتحاں گر ہو ضروری تو بغاوت اچھی، سر میزان اگر ہو تو زوال اچھا ہے۔ خوب ہنستا ہے مجھے دیکھ میرا نامہ بر، خوب ہنستا ہے مجھے دیکھ میرا نامہ بر، سب سے کہتا ہے میرا عشق میں حال اچھا ہے۔ رہے پرخار میں بے رنگی رخ پر میری، رہے پرخار میں بے رنگی رخ پر میری، طنز کرتا ہے کہ پاؤں کا گلال اچھا ہے۔ بین کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ خوش خوش رہیے، بین کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ خوش خوش رہیے، شاد ہوتا ہوں تو کہتا ہے ملال اچھا ہے۔ وقت ایسا ہے کہ جو آن پڑے وہ مشکل، وقت ایسا ہے کہ جو آن پڑے وہ مشکل، حال ایسا ہے کہ جو کچھ ہے محال اچھا ہے۔ وہ بھرم ہے کہ تخیل میں کہاں سے لاؤں، وہ بھرم ہے کہ تخیل میں کہاں سے لاؤں، جی سے بڑھ کر میری آنکھوں کا خیال اچھا ہے۔ 4 دن کہہ کے ہمیں چرخ زمیں پر لایا، 4 دن کہہ کے ہمیں چرخ زمیں پر لایا، اور رکھا ہے یہاں سالہ سال اچھا ہے۔ بعد یک عمر بھی زرخیز ہے غالب کی زمین، بعد یک عمر بھی زرخیز ہے غالب کی زمین، مال خام اچھا ہے پلو سو مال اچھا ہے۔ دوسرے شاعروں کی زمینوں میں شعر کہنے کا سلسلہ ہمارے فارسی اور اردو کی شاعری میں بہت قدیم ہے، تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ طرحی شاعری ایک مستحکم روایت کے طور پر ہماری تاریخ میں موجود رہی ہے۔ مرزا غالب کی بہت مشہور غزل ہے جس کا مطلع ہے
دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو اسی زمین میں کچھ شعر غالب کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ گھر تو بنا لیا ہے مگر گھر نہیں ہوں میں، ہاں کس طرح میں خود کو کہوں گھر نہیں ہوں میں۔ کل پاؤں کہہ رہا تھا نہیں ہوں میں تیرا پاؤں، اب سر یہ کہہ رہا ہے تیرا سر نہیں ہوں میں۔ دریا جو آ رہے ہوں میری سمت لوٹ جائیں، اعلان ہو چکا ہے سمندر نہیں ہوں میں۔ دو آئینوں میں رہتا ہوں ایک جسم ایک روح، دو آئینوں میں رہتا ہوں ایک جسم ایک روح، اور دونوں آئینوں میں بھی اکثر نہیں ہوں میں۔ کچھ خاص بات مجھ میں بھی شاید ضرور ہے، یوں ہی تو اس نگاہ میں اکثر نہیں ہوں میں۔ لے دیکھ آستین بدن میں نے جھاڑ دی، تو جس سے ڈر رہا تھا وہ خنجر نہیں ہوں میں۔ کیا کروں گا تخت تصوف پہ بیٹھ کر، مجذوب خاک و خون قلندر نہیں ہوں میں۔ غالب کو تھا یقین پر احساس کیا کرے، کیسے کہے کہ حرف مکرر نہیں ہوں۔